سن 1665 میں لندن شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی۔ چوہوں سے پھیلنے والی یہ بیماری نے لندن میں کوہرام مچا دیا۔ جا بجا پھیلے کوڑے اور فضلے کے ڈھیر نے اس بیماری کو پھیلانے میں خاصی مدد فراہم کی۔ غریب علاقوں میں صفائی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری نے قیامت بن کر غریب علاقوں میں تباہی مچا دی۔ لندن کے امراء شہر چھوڑ کر آکسفورڈ چلے گئے۔ بادشاہ چارلس دوئم اپنی شاہی خاندان کے ساتھ آکسفورڈ شفٹ ہو گئے اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آکسفورڈ شفٹ کر دیا گیا۔ اس بیماری کے اندر انسانی جسم اور انسانی جلد سیاہ رنگ کی ہو جاتی تھی اور جا بجا جسم پر جامنی رنگ کے دھبے پڑ جاتے تھے۔ اس بیماری کے دوران لندن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو خاندان بھی اس بیماری کا شکار ہوگا اس کو گھر پر جبری قید کر دیا جائے گا۔ اس گھر کے باہر سپاہی تعینات کر دیے گئے اور گھر کے باہر لال رنگ سے صلیبی نشان بنا دیا جاتا اور ساتھ یہ حرف لکھ دیے جاتے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ لندن کے رہائشی رات گئے جس گھر سے رونے کی آواز سنتے اس گھر کے باہر صدائیں لگاتے کہ وہ اپنے مردے کو باہر پھینک دیں، اور یہ ان مردوں کو لندن کے قریب ارلگیٹ اور فنسبری کے علاقوں میں بنائے گئے مخصوص گڑھوں میں پھینک دیا جاتا۔ اس بیماری میں قبل از مرگ انسانی جسم سیاہ رنگ کا ہو جاتا تھا، اس لیے تاریخی طور پر اس بیماری کو بلیک ڈیتھ یعنی سیاہ موت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لندن کے رہائشی بھی آج ہمارے عوام کی طرح اس بیماری کو سامراج کی سازش سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ امراء کی کوئی سازش ہے جو ان کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وہ سماجی فاصلے کو اپنی اور اپنے آزادی کی توہین سمجھتے تھے۔ لندن کے رہائشیوں نے اس کے ٹوٹکوں سے اپنا علاج کرنا شروع کیا۔ وہ کبھی خون چوسنے والی جونک سے اپنے آپ کو کٹوا کر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے، کبھی وہ آب و ہوا کو اس کا ملزم ٹھہراتے اور اس کو صاف کرنے کے لیے دھوئیں اور تمباکو کا استعمال کرتے۔ بہت سے لندن کے رہائشی سمجھتے تھے کہ سرکے میں ڈبویا ہوا رومال سونگھنے سے اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ تاہم اسی کشمکش میں لندن کی 75,000 سے 1,00,000 کی آبادی کو لقمۂ اجل بنا دیا گیا، اور یاد رہے کہ یہ اس وقت کی لندن کی آبادی کا 25% حصہ تھا۔ آج 350 سال بعد ہمارے مسائل کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سے افراد کرونا کے وجود سے منکر ہیں۔ ہم میں سے بہت سے افراد سماجی فاصلے کو اپنی توہین اور آزادی کو تلف کرنے کا ایک بہانہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے افراد مختلف ٹوٹکوں سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لندن کے قریب ڈربی شائر کے علاقے میں ایک گاؤں تھا ایام کے ریکٹر ولیم مومسن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سماجی فاصلہ اختیار کریں گے۔ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا۔ اس بیماری نے اس گاؤں کی 80% آبادی کو لقمۂ اجل بنا دیا۔ اس میں الزبتھ ہینکوک نامی ایک خاتون کا کافی کتابوں میں ایک ذکر ہے، جنہوں نے ایک ہفتے میں اپنے 6 بچے اور خاوند کو کھو دیا اور گاؤں کے قانون کے مطابق خود گڑھا کھود کر ان کو دفنایا۔ روزز آف ایام نامی ایک فلم 70 کی دہائی میں آئی جس میں اس گاؤں کی بہادری اور دلیری کا بہت زبردست ذکر ہے۔ یہ گاؤں کی بہادری اور دلیری اور مدبرانہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے یہ بیماری شمالی انگلستان میں پھیلنے سے رک گئی اور مینچسٹر اور شیفیلڈ جیسے بہت اہم شہر بچا لیے گئے۔ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں تاریخ مر لندن کے بے وقوف رہائشی بننا ہے یا ہمیں ایام کے وہ مدبر اور بہادر لوگ بننا ہے جنہوں نے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنا اور صرف اپنا فائدہ سوچنا ہے یا ہمیں آج معاشرتی طور پر کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ تاریخ سے جو سبق نہیں لیتے وہ تاریخ میں ایک دردناک انسانی المیے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتے۔ تو اپنے آپ سے پیار کیجیے اور گھر پہ رہیے۔ شکریہ۔